بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. آئے ہوئے عذابوں سے بچاؤ کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر جس کا عام طور پر افسوس سے میرا مشاہدہ ہے کہ ہم میں وجود بہت ہی کم ہے. بظاہر دیندار لوگوں میں بھی اس کا وجود بہت ہی کم ہے. اور مزید افسوس کی بات، اور اللہ کرے میری بات ٹھیک نہ ہو، یہ ہے کہ اس تدبیر کے چھوڑنے میں دن بدن اضافہ ہے. اللہ کرے کہ کمی ہو جائے اور میری بات غلط ہو جائے. وہ بات یہ ہے کہ اچھے لوگ ہیں، ماشاءاللہ ہیں، اللہ ان کی تعداد میں اور اضافہ کرے، لیکن اچھے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اچھے ہونے کو اپنے تک بند رکھے ہوئے ہیں. اچھے کام کرتے ہیں اور بس، برے کاموں سے بچتے ہیں اور بس. یہ جو اچھے کاموں پر رکنا اور برے کاموں سے صرف بچنا، اللہ مالک کی توفیق سے انتہائی عاجزی سے اپنی کمزوری کا اعتراف علل اعلان کرتے ہوئے جو بات میں سمجھا ہوں، یہ اللہ کے عذاب سے بچنے والی بات نہیں، بلکہ اللہ کے عذاب کو چیخ چیخ کے کھینچنے والی بات. عذاب الہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ سب اور ہر شخص جو عذاب سے بچنا چاہے، رانا شاہ جی، وہ خود اچھا بنے اور اپنے گرد و پیش کو اپنی استطاعت کے مطابق، نہ گولی چلانی ہے نہ گردن کاٹنی ہے، ہمارا یہ کام نہیں. ڈر ڈنڈا مارنا ہے نہ ٹانگیں توڑنی ہے، نہ، ہمارا یہ کام نہیں. میں آپ خود اچھے بنے اور اپنے گرد و پیش کو اچھا بنانے کے لیے تا حد استطاعت جہاں تک ہمت ہے کوشش کریں. خود برائی سے بچیں اور اپنے گرد و پیش کو اپنی ہمت کے بقدر، اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے ٹو لیو نو اسٹون انٹچڈ، آخری حد تک اپنے گرد و پیش کو برائی سے بچانے کی کوشش کریں. کوئی بچے نہ بچے، کوئی اچھا بنے نہ بنے، اللہ کا شکر ہے میں آپ اس کے پابند نہیں، لیکن پابند ہیں اچھے بنے اور دوسروں کو اچھا بنانے کے لیے تا حد استطاعت کوشش کریں، برائی سے بچیں اور برائی سے دوسروں کو بچانے کے لیے جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں. اس بارے میں کتاب و سنت میں جو بہت کچھ ہے، ان میں سے 5 باتوں کا اللہ کی توفیق سے انتخاب کر کے لایا ہوں. 5 میں سے جو بات عرض کر پایا محدود وقت میں عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں. پہلی بات سورہ الانفال 9واں پارہ آیت شریفہ 25. اللہ مالک نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے بچ جاؤ جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہ پہنچے گا.
دوبارہ ترجمہ سماعت فرمائیے، اس عذاب سے بچ جاؤ جو تم میں سے ظالموں کو صرف نہ پہنچے گا، تو یعنی کن کو پہنچے گا؟ ظالموں کو اور ان کے ساتھ جو ظالم نہیں، جو ظالم نہیں انہیں کیوں پہنچے؟ اللہ ناانصافی تو نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑے مفسر اسپانیہ کے الحافظ کھلبی الغرناطی، غرناطہ کے رہنے والے، انہوں نے فرمایا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ وہ عذاب صرف ظالموں کو نہ پہنچے گا، بلکہ جس نے برائی کو بدلنے کی کوشش نہ کی، ظلم سے نہ روکا، اگرچہ اس نے خود ظلم نہ کیا ہوگا، اس کو بھی وہ عذاب پہنچے گا۔ فضل الہی سے لے کر آخری خاتون تک ہر ایک غور کرے، کیا مجھ میں اور آپ میں عذاب سے بچنے کی یہ تدبیر ہے تو الحمدللہ، وگرنہ جو ہو چکا اللہ معاف کرنے والے۔ ابھی سے عزم کریں شاہد جی، عزم کریں کہ گھر سے جہاں تک ممکن ہے برائی کو مٹانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے، نیکی کو قائم کروانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اہل ایمان کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے درمیان برائی پر موافقت نہ کریں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو سب پر عذاب آئے گا۔ اسی حوالے سے دوسری حدیث شریف، پہلی آیت کریمہ دوسری حدیث شریف امام طبرانی نے حضرت عرس بن عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی مخصوص لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے سب کو عذاب نہیں دیتے، یہاں تک کہ جب مخصوص لوگ کوئی برائی کریں، عام لوگ اس برائی کو بدلنے کی طاقت رکھیں لیکن وہ نہ بدلیں، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آتا ہے کس کو تباہ کرنے کا؟ ان مخصوص لوگوں کو اور سب کو۔ حضرات و خواتین، عذابوں کا شکوہ کرنے سے پہلے اس میرٹ پر اپنے آپ کو چیک کریں، ہم عذابوں کے حقدار ہیں کہ نہیں؟ جتنے زیادہ ہم حقدار ہیں اس سے بہت زیادہ عذاب اس کے ہم سزاوار ہیں۔ بڑے عذابوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو بدل لیں، کہنے والا بھی سننے والا۔ اسی حوالے سے تیسری دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بڑے زوردار انداز میں امت پر شفقت کرتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کیا۔ امام احمد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور وہ قسم نہ بھی کھائیں ان کی بات سچ ہے۔ فرمایا تم یقیناً نیکی کا حکم ضرور دو گے اور تم یقیناً برائی سے ضرور روکو گے، یا
وگرنہ عنقریب تم پر ضرور اللہ تعالی اپنی طرف سے عذاب بھیجیں گے، پھر تم ضرور ان سے فریاد کرو گے اور وہ تمہاری فریاد کو قبول نہ کریں گے۔ شیخ احمد البنا رحمہ اللہ ایک مصری محدث، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، اور جو انہوں نے لکھا واضح ہے، توجہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں پر قسم کھائی کہ دو میں سے ایک بات ہوگی، ون آف دا ٹو۔ پہلی بات، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو۔ دوسری بات کیا ہے؟ تم پر یقیناً اللہ عذاب بھیجے۔ اور جو دوسری بات ہے یہ عادی ہے، اس کے بعد بقیہ بات کیا ہے؟ پھر تم ضرور دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ دعا کو میرے ساتھ بولیے، مجھے تسلی ہو، بات واضح ہو رہی ہے۔ تم ضرور دعا کرو اور اللہ تعالیٰ دعا کو بولو۔ پھر سماعت فرمائیے، پہلی بات، پہلا آپشن، نیکی کا حکم یقیناً دو، برائی سے یقیناً رکو۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسری چوائس کیا ہے؟ اگر نیکی کا حکم نہیں دینا، بدی سے نہیں روکنا، تو کیا ہوگا؟ بولو، عذاب آئے گا نہیں؟ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا عاجزانہ ترجمہ ہے، یقیناً تم پر ضرور، یقیناً بھی حدیث شریف کا ترجمہ ہے، ضرور بھی یہ مولوی صاحب کی سختی نہیں۔ مولوی صاحب نے بیچ میں کیا لینا ہے؟ کوئی کمیشن لے دی؟ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے رائی برابر یہ تمنا نہیں کہ جن سے بات کر رہا ہوں ان پر عذاب آئے، اللہ کرے۔ تڑپ یہ ہو کہ میں اور میرے سننے والے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، دنیا میں بھی آخر۔ وگرنہ یقیناً تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، ضرور آئے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ تم ضرور یقیناً دعا کرو گے اور تمہاری دعا کو قبول نہ کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب دعا کرو، شاہ صاحب جی دعا کرو، یہ دعائیں کیا کریں گے؟ دعائیں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ عذاب کم ہوئے کہ زیادہ ہوئے؟ سمجھتے ہیں اگلے ہفتے میں معاملہ ٹھیک ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، ہفتے میں نہیں، اللہ جانتا ہے، چاہتے ہیں ایک دن نہیں، ایک منٹ میں ہو جائے، لیکن چاہنے سے ہوتا یہ بات۔ بیٹا چاہتا ہے ٹاپ کر جائے، گولڈ میڈل مل جائے، ماما بھی چاہتی ہے، بابا بھی چاہتے ہیں، بس چاہنے سے مل جائے۔ بیٹا چاہتا ہے فیکٹری بن جائے، ماں چاہتی ہے بنگلہ بن جائے، بس چاہنے سے ہو جائے۔ دنیا میں کون سی بات ہے جو مخلوق کے چاہنے سے ہے؟ اللہ پاک نے طریقہ رکھا۔ عذاب جو ہم پر آئے ہیں اس کا علاج صرف دعا میں نہیں، اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس برائی کا خاتمہ کریں، نیکی کا حکم دیں، بدی سے روکیں، اور پھر دعا کریں، پھر دیکھیں جو بیٹے نے بیان کیا کس طرح پورا ہوتا ہے۔ چوتھا نقطہ، چوتھی دلیل، امام بخاری حضرت نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں اور میرا سب کچھ قربان ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح شفقت سے، محبت سے، مثالوں سے بات کو ہم ناکاروں کے دل و دماغ میں اتارنا چاہیں۔ کاشف سیدھے کو بیٹھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پاک کی حدود میں گول گول بات کرتا ہے، مداحن ہے، یعنی
نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا۔ پنجابی جفے مارتا پھرتا، دیکھ رہا ہے نافرمان ہے کہ سودا مجھ سے یہ ہے، کہیں میرا کام آ جائے گا، جفے مار پارٹی، جھوٹے مسافے دنیاوی مقصد کے، اس کو برائی سے اور برائی والے سے کوئی طبیعت میں کچھ نہیں، گویا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ جو مداہنت کرنے والا ہے اور جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے، ان کی مثال دی، فرمایا ایک کشتی ہے، اس کی 2 منزلیں ہیں، ایک نیچے والی ایک اوپر والی۔ قرآن اندازی ہوئی، کچھ لوگ نیچی منزل میں، کچھ اوپر والی منزل میں۔ پانی پینے کا، پانی جو تھا استعمال کا، وہ اوپر کی منزل میں، نیچے والے اوپر کی منزل میں جاتے تاکہ حسب ضرورت پانی لے سکے، اوپر والے تنگ ہوتے، تو نیچے والوں نے سوچا تنگ نہ کریں، ایک نے کلہاڑا لیا اور کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب قربان ہو جان پر فرمایا، اگر اوپر والوں نے ہاتھ کرو گے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، بیٹھ جانا، کچھ نہیں کہتا، تو کیوں ڈر گیا؟ اگر انہوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اس کو عذاب سے، غرق ہونے سے بچا لیں گے، اور بس اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے۔ اور اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ اس کو بھی ہلاک کر دیں گے اور خود بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرات و خواتین، جو کہا گیا اس کے مقابلے میں وہ جو نہیں کہا گیا بہت کچھ ہے۔ اسی مثال پر بات کو ختم کر دیں۔ آئیے عزم کریں، ارادہ کریں، جو ہو چکا اللہ معاف کرنے والے ہیں، پہاڑوں کے برابر گناہوں کو اللہ عزم کریں، نہ کلاشن کوف اٹھانی ہے، نہ تلوار لینی ہے، نہ خنجر لینا ہے، نہ فوج اکٹھی کرنی ہے، زبان سے، اخلاق سے، حکمت سے، دانائی سے، پیار سے، جس طرح اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ کس لیے؟ کہ ہم اچھے بن جائیں، ہمارا گرد و پیش اچھا بن جائے، ہم برائی سے بچ جائیں، ہمارا گرد و پیش برائی سے بچ جائے، اور اللہ کی رحمت یہ ہے وہ بچے نہ بچے، اچھے بنے نہ بنے، اگر میں آپ نے اپنا ٹارگٹ، اپنا ہدف، اپنا مقصود یہ بنا لیا، کوشش کی، تو انشاءاللہ الرحمن خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ خیر مرنے سے پہلے ہمیں دکھا دے، اللہ یہ خیر مرنے سے پہلے ہمیں دکھا دے، امت کو جن عذابوں میں پھنسی ہے اپنی رحمت سے نجات دے دے۔ اے اللہ کریم، ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہر اعتبار سے پسے جا رہے ہیں، ذلت و رسوائی اتنی ہے، اگر یاد کر کر کے روتے رہیں، آنکھوں کا نہیں جسم کا پانی خشک ہو جائیں، ہماری ذلت و رسوائی اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا جو حشر دنیا میں ہے بیان کے قابل ہے۔ یا اللہ ہمیں ہوش دے، کہنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی۔ اے اللہ، جو سنایا جا رہا ہے، کہنے والوں کو، سننے والوں کو عقل دے، عقل دے، عقل دے۔ یا اللہ، ہم گمراہی کی راہ پہ ہیں، اے اللہ ہم نادانی کی راہ پہ ہیں، اے اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں سیدھا فرما دے، اے اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں سیدھا کر دے، اے اللہ جان بوجھ کر بھولے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں یاد کروا دے، اے اللہ مکر و فریب سے آنکھیں بند کر کے سوئے ہیں، اے اللہ ہمیں بیدار کر دے، اے اللہ ہماری حالت کو بدل دے، اے اللہ عذاب والی جو کرتوتیں ہم کر رہے ہیں ان کو ہم سے دور کر دے، عذاب سے بچنے کے جو اعمال آپ کو پسند ہیں وہ ہمارے کنبوں کے، ہماری امت کے، ہمارے معاشرے کے نصیب میں فرما دے۔
اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما، اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمارے کنبوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے کنبوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ انہیں دیکھیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل باغ باغ ہو جائے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے باعث رحمت بنا، اور جب مر جائیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور ہم ان کے لیے آپ کے حضور روز قیامت سفارش کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہمارے بگڑے ہوئوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے بٹکے ہوئوں کو سیدھا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ رشتوں کے لیے پریشان والدین کو شاندار رشتے عطا فرما، اے اللہ رشتہ داروں کے ستائے ہوئوں کی بھرپور مدد فرما، اور ظالموں کو ہدایت دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، خواتین، بچے، بزرگ، نوجوان، ان تمام کو شفا دے۔ اے اللہ جو پٹی سے اترے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو پٹی پہ لے آ۔ اے اللہ معاشی تنگ دستی میں جو پھنسے ہیں، اے اللہ ان کو آسودگی عطا فرما، اے اللہ قرضے کی لعنت سے محفوظ فرما، اے اللہ تنگی سے، فقر سے، قلت سے، ذلت سے بچا، اے اللہ اپنا محتاج بنا، پوری کائنات سے بے نیاز کر۔ اے اللہ جو کچھ اپنے لیے مانگتے ہیں وہ سب کچھ اپنے بہن بھائیوں، ان کے کنبوں کے لیے مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے آبا و اجداد، بہن بھائی، گھروں والے جو حالت اسلام میں فوت ہو چکے ہیں، ان تمام کے لیے ان کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اے اللہ ان کے حق میں ہمارے جو گناہ ہیں اپنے فضل و کرم سے وہ معاف فرما، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، اے اللہ جنہوں نے درخواست کی ہیں، ان کے علاوہ جو ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کی خیر فرما۔ اے اللہ کوئی حال نہیں، آپ جانتے ہیں، اور جو حال ہوا ہے ہماری کرتوتوں کی، اوپر والوں کی کرتوتیں، نیچے والوں کی کرتوتیں، کہنے والوں کی کرتوتیں، سننے یا اللہ آپ ہی جانتے ہیں کون ہم میں سے ٹھیک ہے، کوئی نظر تو نہیں آتا۔ اے اللہ نہ کہنے والے ٹھیک، نہ سننے والے ٹھیک، مگر بہت تھوڑے۔ اے اللہ ان تھوڑوں کو زیادہ کر دے، ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہمارے ملک کے چپا چپا کی، رائے رائے کی، ذرہ ذرہ کی یا اللہ ہمارے پاس تو دنیا میں بظاہر اس کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اے اللہ اس خطہ پاک کے چپا چپا کی، رائی رائی کی، ذرہ ذرہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے جو دشمن ہیں، روپیے بہ روپیے، اندر کے باہر کے، کسی شکل میں، اے اللہ ان کو تحس نحس کر دے، ان کا نام و نشان مٹا دے۔ اے اللہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے ان کو باعث عبرت بنا دے۔ اے اللہ اس ارض پاک میں کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما، دین اور دین والوں کو بلند فرما، بے دین اور بے دینی لانے والے ان کا نام و نشان مٹا، فحاشی، برائی، بدی اس کو مٹا دے، اور اس کے پھیلانے والوں کو تحس نحس کر دے۔ اے اللہ اس مسجد کو اپنے فضل و کرم سے آباد فرما، اس مسجد کو اپنے فضل و کرم سے آباد فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے روز اول سے اب تک اور اب سے قیامت تک جتنے چاہنے والے ہیں، جتنے محبت کرنے والے ہیں، جتنے خدمت کرنے والے ہیں، ان پر، ان کے والدین پر، ان کی اولادوں پر، ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا، اور اے اللہ ہم نالائقوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے اس مسجد سے اور اپنے سارے گھروں سے پیار کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ 5 منٹ تشریف رکھیے، کوئی ساتھی ادرہ نوازش نہ جائے، بیٹیوں سے بھی التماس ہے 5 منٹ کے لیے تشریف رکھے۔ رانا صاحب لیڈیز فرسٹ، 5 منٹ کے لیے تشریف رکھے، پھر اس کے بعد تشریف لے جائیں۔ محترم تشریف رکھیے، جی میں چاہتے ہیں ان کو کہنا ہو جا رہے ہیں، چند منٹ کے لیے بس تشریف رکھیے، 5 منٹ۔ بیٹا جی آپ بھی آؤ۔ گستاخی معاف، ختم کر دیا، لیکن ساتھی کچھ ضیافت کرنا چاہتے ہیں۔
بات تو ختم ہو گئی. نماز مغرب سے پہلے جو خاص کام اللہ کو کرنا بہت زیادہ پسند ہے، ان کاموں میں سے ایک کام سبحان اللہ و بحمدہ کہنا ہے. تو اللہ کرے مجھے آپ کو توفیق ہو، جتنی دیر میں ساتھی کچھ لے کے آتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتے رہیں. اللہ نے موقع دیا ہے، چند منٹ میں اللہ جانے کتنے پہاڑ ہمارے لیے اللہ کے ہاں جمع ہو جائے، کتنے پہاڑ ہمارے لیے اللہ کے ہاں جمع ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.